آج ہندوستان کا ماحول بہت خراب کیا جا رہا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے اور ہمیں غیر مسلموں کو اسی قرآن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ بہت سارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ان کے شلوک اور منتر پڑھنے کے بجائے ہم وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا، ہم قرآن سے توحید ثابت کریں، ہم قرآن سے ایمان کی باتیں کریں۔ قرآن کے اندر خود بہت اٹریکشن اور کشش ہے۔ اس ملک میں بہت سارے غیر مسلم قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے بھائی۔ عتبہ ابن ربیعہ اپنے دور کا بہت مشہور شاعر ہے اور بڑا باطنی ہے، بڑا چرب زبان ہے۔ وہ مکہ کے کافروں سے کہتا ہے رکو، میں محمد کے پاس جاتا ہوں اور میں محمد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، عتبہ ابن ربیعہ آیا، اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، کہا عتبہ کیا بات ہے؟ کہا اے محمد، میں تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں، میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ اے محمد، تم چاہتے کیا ہو؟ اگر تم سردار بننا چاہتے ہو، ہم پورے مکہ کا، پورے عرب کا سردار بنانے کے لیے تیار۔ دولت چاہتے ہو، ہم دولت کا ڈھیر لانے کو تیار۔ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، پورے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دیں گے۔ اے محمد، تم جو چیز بھی چاہتے ہو ہم تمہیں لانے کو دینے کو تیار ہیں، مگر تم ہمارے معبودوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو، تم اسلام کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو، تم توحید کی دعوت دینا چھوڑ دو۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، تمہارے اوپر کوئی جادو ہوا ہے، تو اے محمد ہم تمہارے جادو کا علاج بھی کرانے کے لیے تیار ہیں۔ عتبہ بول رہا ہے، اللہ کے نبی سن رہے ہیں۔ جب عتبہ اپنی باتیں کر چکا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو الولید، تم نے اپنی باتیں کہہ ڈالی، اب ذرا میری بھی سن لو، میں کیا سناتا ہوں۔ آپ نے قرآن کی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ۔ حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں اللہ کے نبی پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور عتبہ ایسے بیٹھ کر کے سن رہا ہے، اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ سجدے کی آیت آئی، اللہ کے نبی نے سجدہ کیا، اس کے بعد آپ نے سر اٹھایا، کہا عتبہ تم نے جو سنانا تھا تم نے سنا لیا، اب مجھے جو سنانا تھا میں نے سنا لیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانو۔ میرے بھائیو، عتبہ ابن ربیعہ کافر ہے، مشرک ہے، مگر قرآن نے اس کے دل پر ایسا اثر کیا، جب واپس گیا ہے مکہ کے کافروں کے پاس تو اس کی شکل دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا یہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، یہ دوسرا عتبہ آیا ہے۔ عتبہ نے آ کر کے کہا او لوگو، محمد نے ایسا کلام سنایا ہے، نہ وہ شاعری ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے، وہ ایسا کلام ہے، دنیا میں ایسا کہیں کلام نہیں ہے، میری بات مان لو، محمد کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا وقت نکالو قرآن کے لیے، اور قرآن کی تلاوت دو طریقے سے کرو۔ ایک تو ثواب کی نیت سے قرآن روزانہ پڑھو، 1 پارہ 2 پارہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہو، اور ایک قرآن کی تلاوت کرو سمجھنے کے مقصد سے۔ کوئی اچھی سی تفسیر خرید لو، کوئی مستند سی تفسیر خرید لو، اور بہت آسان تفسیر ہے تفسیر احسن البیان، اس کو لے لو اور تھوڑا تھوڑا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میرے بھائیو، قرآن کے اندر آج بھی وہ تاثیر ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن ان کے اوپر پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔